जिन भाइयों ने सुल्तानी साहब ने आज इस इदारे का आगाज़ किया है, अल्लाह ताला इखलास की दौलत अता फरमाए और इसे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए या अपने ख़जानों से मदद फरमाए। किसी तवील गुफ्तगू का या किसी ख़ास उन्वान पर बात करने का तो मौका नहीं है। एक आया करीमा कुरान मजीद से मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो यंसुरकुम, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तुम्हें अल्लाह ताला मजबूती अता करेगा। शर्त ये है कि अगर तुम दीन की मदद करो, नुसरत करो अल्लाह के दीन की, तो फिर तुम्हारी मदद हो जाएगी। बहुत सारे लोग दुनिया में काम करते हैं और बहुत सारी जहतों से काम करते हैं और बहुत सारे उम्कानात से काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें खुद इंसान महसूस करता है कि ये काम तो होगा लेकिन इसमें शायद मदद इलाही शामिल ना होगा, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये तो कोई मैं सियासत कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता तखरीबकारी कर रहा हूँ, इस काम के अंदर कोई ख़ास लज्जत मौजूद नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई इखलास से काम करते हैं, उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। और ये इखलास इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दूसरा बंदा नहीं इसको जज कर सकता। ये इखलास एक राज है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है। इसका महज अल्लाह ताला को इल्म होता है कि ये इसके दिल में और इसकी नीयत में किस कदर ज़्यादा इखलास पाया जाता है। हमने देखा है कि बाज़ लोग बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं रखते थे और अपना ज़ाती कद भी कोई बहुत ऊंचा नहीं रखते थे, लेकिन उनसे अल्लाह ताला ने बहुत सारा काम ले लिया। बहुत बड़ी बड़ी खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। वो जो कह रहे थे कि ये आदमी तो कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पीछे रह गए। जो बार बार इस बात का इरादा कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल कमज़ोर आदमी है, कैसे आगे चलेगा, लेकिन वो देखते ही रह गए, अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अल्लाह ताला की महज मदद, उससे इनकलाब आ जाता है। दो तरीके हैं दुनिया के निज़ाम के चलने के। एक निज़ाम असबाब है कि आग जला देगी, पानी प्यास बुझा देगा, ये तरीके हैं, इसको कहते हैं निज़ाम असबाब। कि आप असबाब इख्तियार करें, भूख लगी है तो खाना खाएं, प्यास लगी है तो पानी पिएं, तपश की ज़रूरत है तो आप आग जलाएं, तो ये तरीका है। लेकिन एक निज़ाम गैब है कि आग जलाने के लिए जलाई जाए लेकिन हज़रत इब्राहीम को फेंका जाए तो नहीं जला। ये निज़ाम गैब है। ये निज़ाम गैब है कि 313 लोग चंद तलवारें लेकर और चंद ज़िरहें लेकर और चंद घोड़े लेकर मैदान बदर में आ जाएं और सामने जो लश्कर हो वो 1000 का हो और 3-3 किस्म का असलहा उनके पास हो, तीर भी है, तलवार भी है, नेज़े भी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे। अल्लाह मदद कर दे, निज़ाम गैब आ जाए। तो सहाबा फरमाते हैं फरिश्ते आए हुए थे मदद करने को, हम किसी काफिर का सर काटना चाहते थे, वो काट के पहले गिर जाता था। तो ये निज़ाम गैब है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ताईदे इज़्दी होती है, अल्लाह ताला की मदद होती है। वो बहुत ज़्यादा बासलाहियत भी बज़ाहिर नहीं होते, बहुत बाकमाल भी नहीं होते, उनसे ज़्यादा बड़े बड़े दावे करने वाले लोग मैदान में मौजूद होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनसे काम ले लेता है। मेरी तरफ देखिएगा, कोई भी दीनी दुनियावी काम करें तो उसमें ये ज़रूर तसव्वुर करें कि इसमें मेरी नीयत क्या है, मेरा इरादा क्या है, क्या ये काम ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी।
اگر تو وہ کام ایسا ہے جس میں اللہ کی مدد آئے گی تو پھر اللہ بڑا کریم ہے، پھر بہت سارا سفر جو بڑا طویل بھی ہے وہ بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے، بڑے مشکل اور صبر آزما حالات سے بھی انسان گزر جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ جتنے مرضی بھی سیاسی داؤ پیج لگائے، جتنے مرضی بھی وہ ماحول کے اندر، مارکیٹ کے اندر وہ ساری چیزیں لے کے آئے جو بک رہی ہوں، جن کا رواج ہو، جن کا چلن ہو، تو کامیاب نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک درخت کی لوگ پوجا کرنے لگے تھے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ پاشا۔ تو ایک صاحب ایمان کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی، یہ غیرت ہونی چاہیے، عقیدہ رسالت کی، عقیدہ توحید کی غیرت ہونی چاہیے۔ وہ اس شخص کو بڑی غیرت آئی کہ میرے رب کریم کے مقابلے میں یہ شرک کر رہا ہے معاذ۔ اس نے کلاڑا پکڑا، درخت کاٹوں گا میں، اس کو کاٹ کے پھینکوں گا، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ جب کاٹنے کے لیے گیا تو شیطان نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے سامنے آیا، پھر اسے گرا دیا۔ اس بندے نے شیطان کو گرا دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ شیطان کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا۔ تو امام صاحب تمثیل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، بات فرماتے ہیں اس شیطان نے ایک چال چلی، کہنے لگا درخت کاٹ کے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو صبح جب سو کے اٹھے گا تو 5 دینار تیرے تکیے کے نیچے ہوں گے، تو سودا منظور ہے؟ اس نے بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچا، ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں مجھے کیا لگے، اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر چلا گیا۔ 2-4 دن تو اسے وہ دینار ملے، لیکن ظاہر ہے یہ شیطان کا وعدہ تھا۔ دینار آنا بند ہوئے، اس نے پھر کلاڑا اٹھایا، پھر میدان میں نکلا، پھر شیطان سامنے آیا، لیکن اب کہ وہ بندہ نہیں شیطان کو بچھاڑ سکا کہ شیطان نے اسے گرا لیا اور اس کی گردن پہ سوار ہو گیا اور کلاڑا اسے چھین لیا اور کہا میں تیری گردن 2 لخت کر دوں گا، یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا جا تو میں رہا ہوں، ظاہر ہے تو میرے اوپر حاوی ہو گیا ہے، لیکن میں ایک راز جاننا چاہتا ہوں، میں بھی وہی ہوں، تو بھی وہی ہے، وقت بھی زیادہ نہیں گزرا، لیکن یہ کیا بات کہ کل کو میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا اور آج تو نے مجھے گرا دیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا میں شیطان ہوں، بات یہ ہے کہ اس دن جب تو آیا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا، اور یہ جو تو نے مجھے گرا لیا تھا تو تیرے ساتھ خدائی طاقتیں تھیں، اور آج جو تو آیا ہے تجھے پیسے نہ ملنے کا غصہ ہے، آج تیرے ساتھ وہ مدد نہیں ہے جو مدد تجھے اس میدان میں کامیاب کرے۔ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس لیٹنے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے دانا ہیں، بہت بڑے حکیم ہیں، اور امت کی بہت زبردست قسم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ بڑا معروف آپ کا واقعہ، ایک جنگ میں ایک شخص کو آپ نے گرا دیا اور پھر اس کا گلا کاٹنے والے تھے، تو اس نے آپ کو ذاتی تکلیف دینا چاہیے، آپ کی طرف منہ کر کے معاذ اللہ اس نے تھوک دیا۔ اب یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، اور عرب کے لوگ اس طرح اس لیے کرتے تھے کہ ہمارا دشمن ہمیں جلدی مار دے، زیادہ سزا نہ دے، اسے تیش دلا۔ اس نے یہ حرکت کی، حضرت مولا کائنات اسے چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو گئے، فرمایا جا تو آزاد۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو زیادہ غصہ دلایا تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمانے لگے میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں جو تجھے مار رہا تھا تو اللہ کے دین کا دشمن جان کے مار رہا، اور اب تو نے جو حرکت کی ہے تو میری ذات کو غصہ آیا۔ تو فقیر کی کوئی ذات نہیں ہوتی، فرمایا مجھے ذاتی غصہ آیا ہے تو اب میں تجھے ماروں گا تو یہ میری ذات کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ طے کر کے دیکھیں یا ارادہ کریں، بہت سارے کام میں نے اور آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ کام ہمارے ایسے تھے جو چٹکیوں میں ہو گئے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، خود بخود رستے بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی مدد شامل حال۔ اور بعض کام بڑے سیدھے ہیں، بڑے آسان ہیں، اسباب سارے موجود ہیں، کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے نا
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ اپنا ذاتی فائدہ، ذاتی مفادات، کہیں نہ کہیں کوئی سیاست، کوئی دنیاوی معاملہ، اس کو طے کر لیا۔ ہمارے اشرف فرمایا کرتے تھے بعض لوگ دین کا کام بھی کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، تو بظاہر تو وہ دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ دین کا نام لے کے اپنا ذاتی کا دونچا کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارے کبھی بھی کوئی اثر پذیری حاصل نہیں کر پاتے، کوئی پذیرائی ان کا مقدر نہیں ہوتی، عمر بھر اسی طرح وہ نصیب سے لڑتے وقت گزار دیتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کہیں سے کچھ شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کے معاون بن جاتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں نے یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسباب پیدا فرمائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ رستے وسیع اور آسان فرمائے اور جلدی جلدی یہ ادارہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مولا کریم آج کی اس تقریبی سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت علامہ صاحب عدنان صاحب کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مدرسہ کے اس منصوبے کو بآسانی پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ حضرت علامہ اجمل رضا قادری صاحب آپ کی صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، حاضرین کی جملہ نیک حیات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو ظاہری و باطنی مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔